اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا. آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا، وہ آگ جلائے بیٹھا تھا، غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو، جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے. اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے، یہ تو جلائے گی. کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی. کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے، ہم اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے. کہا پھر ہاتھ ڈالو. اس پجاری نے کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو، کیا تم ڈال سکتے ہو؟ سرکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جس کی پیدا کی ہوئی اس کی عبادت کرتا ہوں. آگ کا مالک اللہ ہے. تو اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، تم ہی ڈال دو، تم ہی ڈال دو. سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا. بہت بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بڑی آگ ہے جس کی پوجا ہو رہی تھی. اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، سال بھر کا، 1.5 سال کا. اس کی گود سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چلے گئے، اندر چلے گئے. اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا، خود بھی جل گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا. اور اتنا ہلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. لوگ جمع ہونے لگ گئے، آس پاس کے سب جمع ہو گئے، اور سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے، آگ کو بجھائیں گے تب یہ ملیں گے. کافی دیر ہو گئی. مجمع جب اکٹھا ہوا، کئی پجاری آئے. سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے. بچہ بھی گود میں موجود ہے، صحیح سلامت ہے. اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا، جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا، پیشانی بھی ٹھنڈی ہے، کپڑے بھی ٹھنڈے ہیں، کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے. میرے عزیز و غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں، انہیں آگ نہیں جلائی. بات تو سمجھ میں آتی، بچہ پجاری کا تھا، یہ کیوں نہیں جلا؟ مفسرین کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے ہاتھ میں کس کے تھا بچہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، ارے جہاں ہاتھ لگ جائے اس پر آگ نہیں لگتی. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم سے بھی کہا گیا تھا یہ کیسی باتیں ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں. ہم نے یہی کہا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے، یہ نبی پاک کی حرمت کی بات ہے. آؤ میں سیدنا خالد بن ولید کی بات کو مکمل کروں گا. آپ حضرت کو جگہ دے دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، چشم و چراغ خاندان اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، شہزادگان قمر ملت، شہزادگان حضور قمر ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیے حضرات. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، حضرت بہت محبت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں. آپ توجہ رکھیں. مجھے پتا ہے کہ یہ جتنے خاموش بٹھانے والے ہیں وہ خاموش بیٹھ جائیں. اور یہ مجمع میں روز دیکھتا ہوں اور ایک بات کہتا بھی ہوں کہ کسی بھی ملٹری اور فوج کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دیوانوں کو کون سنبھال سکتا ہے؟ دیوانہ تو دیوانہ ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے. تو ان کی کنٹرولنگ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ہم خود بھی اس میں پس کے ہی آتے ہیں، ہر دن ہمارا ہاتھ زخمی رہتا ہی ہے، ہم مسافے سے صرف. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دیوانوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اور امام راضی نے کہا تھا
جو حضور کی محبت میں رہتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو نبی پاک کی محبت میں ہوتا ہے اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہوتا, وہ دیوانہ نہیں ہوتا. لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہا ہے, اور اگر کبھی دیوانہ بن گیا تو صرف ان کے لیے بنتا ہے, صرف ان کے لیے بنتا ہے. توجہ, اللہ کریم یہ جذبے سلامت رکھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ چیلنج ہوا, آپ بیٹھ گئے, زہر کی شیشی اٹھائی. اس زہر کی بات کر رہا ہوں جو چمڑی پر لگ جائے تو چمڑی جل جائے. آپ نے اٹھایا اور بسم اللہ پڑھا اور پوری پی گئے, پورا زہر پی لیا. یہ معمولی بات نہیں ہے, انتڑیاں کٹ جاتی, حلق جل جاتا, زبان کٹ کے گرتی, لیکن کچھ نہیں ہوا. عیسائی غور سے دیکھتے رہے, کچھ تو بغلیں جھانکتے ہوئے کہنے لگے جادو ہے, جادو ہے, جادو ہے. کچھ کو یہ لگا جادو ہے. آپ نے شیشی تو پی لی, اس کے بعد کہا اب تمہاری باری ہے. کہا نہیں, یہ جادو ہوا ہے, شعبدہ بازی ہے. کہا کہ اگر ہمت نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ شاید اس زہر کے اندر کچھ اور تم نے کر دیا ہوگا, اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا, ورنہ یہ زہر تو لوگوں کو جلا دیتا ہے. آپ نے کہا اگر تم کو ایسا لگتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا تھا اور میں نے پی لیا, یہ بچی ہوئی جتنی اس کو چک کر کے ہی دکھا دو, اس کو چک کر کے ہی دکھا دو. باطل وہاں سے بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کا ایمانی معاملات میں مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں عزیزان گرامی. ہر زمانے میں ٹکراؤ تو ہوتا رہا ہے. ان کے پاس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہتھیار تو ہو سکتے ہیں, تلواریں ہو سکتی ہیں, بندوق بارود سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ایمانی طاقت صرف اور صرف نبی کے غلاموں کے پاس.